बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब के हाथ से पंजाब भी निकल रहा है, जहां परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जहां ब्यूरोक्रेसी बगावत कर रही है और परवेज़ इलाही साहब अपनी ताकत का मुजाहरा सियासी मैदान में कर रहे हैं, और इमरान खान साहब तो न्यूट्रल सहाफ़ियों से भी डर के भाग रहे हैं और उन्हें सिर्फ आई लव यू कहते हैं। तो ये क्या स्टोरी है? और जनाब PTI का जो बयानिया है जो इमरान खान साहब से शुरू हुआ था, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जब चोर आर्मी चीफ लगाएंगे किसी को, ये नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी, ये जब किसी को आर्मी चीफ लगाएंगे तो वो आके उनकी चोरियों की को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अच्छा, क्या मसला है उनको इस बात में? और ये इल्ज़ाम तो उन पे लगा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी चोरियां जो अरबों रुपए में है, वो बिलियन ट्री सुनामी हो या आरिफ नकवी साहब की कंपनी हो, वो भी सामने आती जा रही हैं। तो ये सारी बातें हैं। पंजाब का सबसे अहम मामला है कि इमरान खान साहब पिछले कई दिनों में बार बार ये जिक्र कर चुके हैं कि पंजाब में हमसे हुकूमत छीनने की साजिश हो रही है। वैसे तो इमरान खान साहब के हाथ में है नहीं हुकूमत तो परवेज़ इलाही साहब के हाथ में है, काफ लीग के। लेकिन वो जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आ रही थी कि उनके काफ़ी सारे MPs, टोटल 10 हैं, उनमें से 5 या 6 जाके चौधरी शुजात साहब से मिले हैं और ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। और बाकी MPs के लिए भी बात हो रही थी, उधर से अता तारड़ साहब ने भी बयान दे दिया था, तो मुसीबत तो पड़ी हुई थी। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने ताकत का मुजाहरा किया और उन्होंने 9 MPs के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपना शो ऑफ पावर थी ना कि ये सारे मेरे साथ हैं। सिर्फ एक MPA खातून शायद नहीं आई, जो कि शुजात साहब की कुछ रिश्तेदार भी है, भांजी या भतीजी, ज़ाहिर इनकी भी रिश्तेदारी होगी ना, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये सूरत चल रही है। लेकिन जो म्यूज़िकल चल रही है पंजाब में, मतलब वो हर कोई अपनी अपनी लाइन लिए हुए ना कि PTI के लोग अलग हैं, काफ लीग के अलग हैं, और कुछ और भी ताकतें होती हैं। बहरहाल तो उसमें यह हुआ कि आज चीफ सेक्रेटरी ने, पहले भी एक चीफ सेक्रेटरी ने उनके हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, तो अब बल्कि छोड़ ही गए थे, तो अब जो है चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने आज एक जगह खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब में म्यूज़िकल चेयर चल रही है और शायद ये मेरा आखिरी खिताब हो, यहाँ काम नहीं चल सकता ना। तो ये तो हालात हैं पंजाब के। मतलब ये जो गवर्नेंस का लोगों को ताने देते हैं और सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं कि हम गवर्नेंस में बड़े माहिर हैं, ये इमरान खान साहब का हाल है। तो इमरान खान साहब के हाथ से पंजाब जा रहा है। इन हालात में सूबे नहीं चलते। इतना बड़ा सूबा, पहले ही वो जो एक मेरिट पे उन्होंने तकर्री की थी उस्मान बुज़दार साहब की, उसके कमालात आज तक हमारे सामने हैं, और वो असल झगड़ों के मसाइल भी वहीं से शुरू हुए थे जहाँ से चले थे। वैसे तो इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से भी मिलना था और कोई 30 के करीब सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, नेशनल और इंटरनेशनल। उसके हवाले से फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच साहब ने एक ट्वीट किया है, वो आप देख सकते हैं कि 3 दर्जन से ज़ायद नेशनल और इंटरनेशनल इदारों के सहाफ़ियों को बनी गाला बुलाया गया। 1 घंटा इंतज़ार कराने के बाद खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि आप सब के लिए इमरान खान साहब का पैगाम है, आई लव यू ऑल। तो खान साहब ये लव यू ऑल नहीं, आकर मिलते क्यों नहीं है? असल में इमरान खान साहब, जब उन्हें पता चला कि उसमें न्यूट्रल सहाफ़ी भी हैं, तो वो डर गए, क्योंकि सवाल होंगे और सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आपको याद होगा हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी जब पेशावर में एक वो यूसुफ जई साहब ने एक सवाल पूछ लिया था, तो उस पर बड़े नाराज़ हुए थे, बरहम हुए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें उनसे कोई सवाल पूछा जा सके। वो बड़े उनके सेलेक्टिव से, अपने जो दोस्त हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, आज जिन लोगों से मिले भी हैं वो भी शायद वो 2 चैनल्स हैं, ARY और बोल, बस उन्हीं के लोगों से मिलते हैं। तो एक प्लान जो है ना, सिलेक्टेड बंदा, तो सिलेक्टेड ही सहाफ़ी और सिलेक्टेड ही गुफ्तगू होती है उनकी बस, तो वो उनसे मिल रहे हैं, उसके अलावा उन्हें और किसी से मिलने में नहीं है। लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बूटों के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा जी, बूटों के बगैर काम क्यों नहीं चलता? वो कहते हैं कि कई सूबों में हमारी हुकूमतें हैं, ये ठीक है, ये बात हमारी हुकूमत है, लेकिन बूट नहीं है। जब तक बूट पीछे ना हो तो काम नहीं होता। अच्छा, अब ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, और अच्छा बात वैसे हकीकत है, क्योंकि उनके सारे काम बूटों के सर पर ही चलते थे। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि बजट पास कराना हो, कोई आइन साजी होनी हो, तो मैं तो पीछे बैठ जाता था, मैं ISI को कहता था कि बंदे ला दें और वो करेंगे तो पास करा लें, बजट पास कराना है या कोई बिल पास कराना है। तो उन्हें तो इस चीज़ से गर्ज ही नहीं थी, वो तो चल ही उनके सहारे पे रहे थे। हुआ सिर्फ यह है कि जो ही वो न्यूट्रल हुए, उन्होंने कहा आप अपना काम खुद करें, सियासत आपने करनी है, हुकूमत आपने करनी है, परफॉर्मेंस आपने देनी है, तो आए करें। वो पीछे हटे हैं, तो इमरान खान साहब का वो जो बुत बना हुआ था वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। वो जो एक कोलेशन, जो इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई थी कुछ पार्टियों के साथ मिल के, वो टूट गई। वही पार्टियाँ इनको छोड़कर दूसरी तरफ चली गई। तो इमरान खान साहब ये जो बूटों के सहारे पर पहले बने,
پھر بوٹوں کے سہارے پہ وہ چلنا چاہتے تھے. آج بھی وہ وہی رونا رو رہے ہیں کہ بوٹ میرے ساتھ نہیں ہے. تو خان صاحب کوئی یار یہ پبلک اتنی ساری جو سپورٹ ملتی ہے کو اس کے سر پہ بھی چل لیں, مطلب لیکن اس میں پھر کام کرنا پڑے گا. اور کام, وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کام جوانوں کی موت ہے, تو وہی عمران خان صاحب کا فارمولا ہے کہ نہ وہ صبح اٹھنا. انہوں نے, ان سے اعتراض کیا تھا, یہ تو کئی دفعہ اب کوٹ ہو چکا ہے نا, ان کے اپنے دوست جو بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے جب صحافیوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جھگڑا کس بات پہ شروع ہوا, کہ ہم پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یار نالائق بڑا ہے, ہم جن امیدوں کے ساتھ اس کو لائے تھے, جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے, جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کیا پتہ نہیں آسمان سر پہ اٹھا لے گا, وہ سب کچھ کہ صبح اٹھتا نہیں ہے اور شام کو 5 بجے گھر چلا جاتا ہے. اٹھنا تو دور کی بات ہے, وہ تو کبھی نماز عید کے لیے نہیں اٹھے صاحب, وہ 12 بجے کے بعد وہ گھڑیاں نظر آ جاتی تھی لگی مسجد میں کہ کہاں فوٹو شوٹ ہوا ہے نماز کے لیے. تو یہ تو ان کا حال تھا. تو ان ایشوز پہ جو چل رہے تھے, تو آج بھی وہ وہی رونا رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ بوٹ نہیں ہے. ان کا مسئلہ نہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں, نہ انہیں پبلک کی حمایت چاہیے, کچھ نہیں چاہیے انہیں صرف بوٹوں کا آسرا چاہیے کہ وہ اس پر بٹھا دیں. وہ جیسے آج جنگ میں کارٹون بھی لگا ہوا ہے نا, آپ وہ دیکھیں, بڑا خوبصورت سا ہے کہ وہ چمٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ نا, اور بس اتنی سی بات ہے. تو وہ وہی آج انہوں نے صحافیوں سے بھی ڈائریکٹ بات کر دی ہے. مطلب مجھے تو خیال تھا کہ وہ آبجیکشن کریں گے کہ جنگ گروپ نے ایسا کارٹون کیوں لگایا ہے, لیکن انہوں نے خود بھی وہ بات کر دی کہ بوٹوں کے بغیر نہیں ہم چل سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کی لائن ہے نا پارٹی کی, جو انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں کہہ دی تھی کہ اگر یہ لوگ لگائیں گے آرمی چیف, تو یہ کسی ایسے کو لگائیں گے جو محب وطن نہیں ہوگا. مطلب انہیں شک یہ ہے کہ کوئی محب وطن نہ آ جائے. ان کا مطلب یہی تھا نا کہ محب وطن نہیں ہوگا. وہ اصل میں عمران خان صاحب, وہ جو شہباز گل صاحب نے بات کی ہو, یا انہوں نے شوکت ترین صاحب جو کر رہے تھے, یہ ساری چیزیں پارٹی پالیسی ہیں, اصل میں عمران خان صاحب کی پالیسی. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی دن کھلے گی کہ عمران خان صاحب کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, وہ ایک الگ چیپٹر کھلے گا جب پتہ چلے گا سب کو. وہ پھر وہ شاید وہی بات نکلے, وہ جو حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا نا, پرانی بات ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب والی بات پر ہی بات جائے گی. لیکن پاکستان میں جب ان کا ایجنڈا جب چلتا ہے تو وہ چلتا ہے اسی پر کہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے. تو آج یاسمین راشد صاحبہ جب بات کر رہی تھی میڈیا سے, تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے پر کیسز ہیں, اور وہ سارے چوری کے کیسز ہیں, اور چور جب آ کر لگائیں گے تو وہ تو ایسا بندہ اعلان کے نا جڑا انہوں نے بچاوے. مطلب وہ ایک ایسے آدمی کو لگائیں گے جو ان کو بچائے. اچھا اب لگانا کس کو ہے, مطلب بڑی سمپل سی بات ہے یار. کیا مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں. اگر شہباز شریف یا ان کی پارٹی یا ان کی حکومت, جس میں چلیں آپ کہہ لیں جو عمران خان صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سب مل کے ایک نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا چاہتے ہیں, کس کو کریں گے؟ وہ 5-6 بندے ٹوٹل, جنرل عاصم منیر, جنرل ساحر شمشاد, جو ایک لسٹ بنی ہوئی ہے نا 5-6 لوگوں کی, ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں, انہی میں سے کسی کو لگائیں گے. تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ان میں سے کس بندے کی حب الوطنی پر, یا اس کی ایمانداری پر, یا اس کی دیانتداری پر, یا یہ شک ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے گا, کس پہ شک کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آرمی کے جو ٹاپ سینئر جنرلز ہیں, وہ ان میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو چوروں کی حمایت کر رہے ہوں گے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کیا فیڈ ان کر رہے ہیں؟ کیا درس دے رہے ہیں؟ کیا لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ عجیب انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا اپنے حالات ان کے, یہ ان کو تو چور کہہ رہے ہیں, اور آرمی کے جنرلز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چوروں کی سپورٹ کریں گے. مطلب ان کے ساتھ ہی ملا رہے ہیں نا, جیسے انہوں نے غداری کے کیس میں وہ غداروں کے ساتھ ملا دیا تھا, سازش کرنے والوں کے ساتھ ملا دیا تھا, اسی طرح وہ چوروں کے ساتھ ملا رہے ہیں, ان کا پارٹ بنا رہے ہیں. اور اپنے ان کے حالات یہ ہیں کہ 2 کیس سامنے آئے ہیں کل کے دن میں نا, جو چیزیں ہوئی. ایک تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے 10 بلین سودامی, اس پہ جو ان کا پروگرام تھا نا, درخت لگانے تھے, پتہ نہیں کہاں لگائے, خوابوں میں لگائے ہوں گے یا وہ موکلوں نے لگائے ہوں گے. روحانی, تو ان کے تو روحانی مسائل بھی تھے نا, تو روحانیت میں کچھ لگا دیے ہوں گے انہوں نے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ 3.5 ارب کی بے ضابطگیاں ہیں. اچھا بے ضابطگیاں نارمل سی بات ہوتی ہے, کچھ چیزیں کریکشن بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس میں 98 کروڑ یعنی تقریباً 1 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات فرضی ہیں یا جعلی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا دیانتدار حکومت تھی, یہ ایماندار حکومت تھی. یہ عمران خان صاحب صادق اور امین جو ہے نا ڈکلیئر ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے, وہ ثاقب نثار صاحب سے, اور یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے. اور دوسری آج سما نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے
سما ٹی وی والوں نے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عارف نقوی, وہ بھی ایک آڈٹ رپورٹ کی بیس پہ, کہ عارف نقوی صاحب کی کمپنی جو ہے اس کو بغیر معاہدے کے گیس دی جا رہی تھی 3 سال تک. وہ جو اچھا عارف نقوی صاحب کون ہیں؟ عمران خان صاحب کے دوست, اور وہ صاحب ہیں جو پکڑے جا چکے ہیں, اور اگر وہ مزید تحقیقات ہوئیں, جب وہ امریکہ کے حوالے اگر ہو گئے, تو عمران خان صاحب کا بھی بچنا کچھ بھی نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں نا ککھ بھی نہیں بچنا, وہ حال ہو جانا عمران خان صاحب کا. تو یہاں پر پہلے بھی وہ ڈی جی ایف آئی یہ بھی بتا چکے ہیں, اور سورسز سے بھی آ گیا ہوا ہے, وہ فائنانس کے لوگ بھی جو تھے سینئر, انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کا آرڈر یہ ہوتا تھا کہ اس کو فیور کرنی ہے, بس اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی, مطلب لیگل کارروائی جو فارملی اس کی کرپشن یا ان کی کوئی بے ضابطگیاں یا غلط چیزوں کی رپورٹ آتی تھی, اس پر بھی عمران خان صاحب گرم ہو جاتے تھے. تو اب وہ کئی جو ہے کراچی الیکٹرک کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے سما کی, کہ 2021 اور 22 کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ 3 سال سے بغیر معاہدے کے انہیں RLNG پرووائڈ کی گئی ہے, اور 74 بلین روپیز, بلکہ 174 بلین روپیز, 174 ارب روپے کی گیس جو انہیں مہیا کی گئی ہے بغیر کسی معاہدے کے ہے. اچھا, چونکہ عمران خان صاحب تھے, ایماندار تھے, صادق اور امین تھے, یہ لٹ مار کی کہانیاں بھی تو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. وہ شروع ہوئی تھی نا توشہ خانے سے, اور وہ پلاٹس لینا, ملک ریاض صاحب سے ہیرے لینا, یہ ساری چیزیں تو چلتی رہی ہیں نا. تو یہ وہ بڑی بڑی رقمیں ہیں, مطلب 174 ارب روپے کا معاملہ ہے یار. اس سے پہلے بھی وہ جو اربوں روپے کی بات ہے بلین ٹری سونامی کیس میں. اچھا, اس سے پہلے جو ایک واقعہ ہے وہ 50 بلین روپیز جو ہے, 50 ارب روپے ملک ریاض صاحب والے جو ہیں وہ بھی کھائے پیے گئے ہیں. تو یہ وہ جو رضی دادا صاحب کہتے ہیں نا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اسی کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی لٹ مار, اپنے چوریاں, اپنے فراڈ, اپنے کرپشن, اپنے یہ ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں پہ تو الزام لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں, وہ آ کے آرمی چیف لگا دیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہو جائے گی ان کو. یار یہ نفرت پھیلانا چھوڑ دیں, مقابلہ کریں, سیاست کے میدان میں مقابلہ کریں, پبلک کے سر پر آئیں. یہ جو بوٹوں کی آپ کو تلاش ہے نا کہ بوٹ پیچھے لگے ہوں اور پھر آپ کی حکومت چلے گی, نہیں چلی. 3.5 سال بوٹ آپ کے ساتھ تھے, آپ کے پیچھے تھے, آپ بلکہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی نہیں حکومت چل سکی, کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی ہے, کچھ نہیں کر سکے آپ. تو اب بھی کچھ نہیں ہونا, اس کو چھوڑ دیں. سیاست کرنی ہے کریں, پبلک کے ساتھ مل کے کریں نا, لوگوں کے ساتھ مل کے کریں. یہ دھمکیاں دینا, وہ جو فواد چودھری صاحب نے دھمکی دی نا پنجاب حکومت کی, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ KP میں اور پنجاب میں ہماری حکومت ہے, اور ہم جب لوگوں کو لے کے نکلیں گے, اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے, تو نہ کوئی اسلام آباد سے نکل سکے گا, نہ کوئی اسلام آباد میں داخل ہو سکے گا. تو یہ دھمکیاں چھوڑ دیں. حکومتوں کو, ریاستوں کو اس طرح سے دھمکیاں دے کے, انارکی پھیلا کے, نفرت پھیلا کے, دنگا فساد کر کے چیزیں نہیں چلتی. اس ملک پر رحم کریں, لوگوں پر رحم کریں. یہ سیلاب نے اور ان چیزوں نے بڑی تباہی مچا دی ہوئی ہے. کوئی مثبت, کوئی جو ہے نا کنسٹرکٹیو رول پلے کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی نااہلی اور سزائیں نظر آ رہی ہیں, جس سے بچنے کے لیے وہ ہر چیز کو آگ لگانے کو تیار ہیں. وہ جنہیں میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے, انہیں اب وہ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ ماننے کو تیار ہے. اب ان کے سامنے بیعت کرنے کو تیار ہو گیا, انہیں ایکسٹینشن بھی دینے کو تیار ہے. اور وہ امریکہ جو سازش کر رہا تھا اس کے ساتھ اب جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ اتنی سی وہ بڑا خوبصورت جملہ رات والی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا, عمران شفقت صاحب نے کہا کہ امریکہ کی غلامی سے امریکہ کو سلامی تک کا سفر ہے. شکریہ.